محافل میلاد اور خواتین کا جو نعت خوانی کرنا اور خواتین کا اس انداز سے مردوں کے سامنے بے پردہ اور بے حجابانہ آنا، اس حوالے سے تو بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے چند فتاوی جات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 240 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور عورت کی خوش الہانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور صفحہ نمبر 242 ہے جلد 22 کا لکھتے ہیں کہ سوال، عورتوں کا بیان میلاد شریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانی محفل میں بآواز بلند نثر و نظم پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کے مردوں اور نامحرموں کا سننا، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ عورت کا خوش الہانی سے باآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔ نمازل امام فقی ابو اللیث میں ہے، نغمۃ المرأۃ عورتن، عورت کا خوش آواز کر کے کچھ پڑھنا عورت یعنی محل سطر ہے، یعنی جس طرح عورت کو چھپایا جائے گا اس کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا۔ پھر آگے عبارت نقل کرتے ہیں کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے اس لیے کہ اس کی آواز قابل سطر ہے، یعنی عورت کو تو حج اور عمرے کے موقع پر تلبیہ پڑھنے کی بھی اونچی آواز سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اس کی شخصیت اور اس کی جو ہے وہ جسم کو چھپایا جائے گا اس کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا۔ آگے پھر فتاوی شامی کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ترجمہ، عورتوں کو اپنی آوازیں بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تقطیع کرنا یعنی کاٹ کاٹ کر تحلیلی عروض کے مطابق اشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جائے گا اور ان مردوں میں جذبات شہوانی کی تحریک پیدا ہوگی، اسی وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اذان دے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح دو ٹوک انداز میں لکھ دیا کہ خواتین اور عورتوں کو تو مردوں کے سامنے آواز بھی جو ہے وہ خوش الہانی کے ساتھ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 22 کے صفحہ نمبر 245 پر ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ عورتیں باہم گلا ملا کر مولود شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں غیر مرد باہر سنتے ہیں، تو اب ان کا اس طریقہ سے مولود شریف پڑھنا ان کے حق میں باعث ثواب کا ہے یا کیا؟ جواب، عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنیں باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی تو آواز بھی باہر سننے کی سنائی دینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جا کے ایک عورت کو میک اپ کر کے اور اس کو بنا سنوار کے ڈیکوریشن پیس بنا کے میلاد کے اس مبارک موقع پر چوراہے اور چورستے میں کھڑا کر دیا جائے، بٹھا دیا جائے، ہرگز یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور صفحہ نمبر 249 فتاوی رضویہ کی جلد 22 کا لکھتے ہیں کہ عورتوں کا گھر سے نکلنا خصوصاً تماشا دیکھنے کو ناجائز ہے، اور آج کل بالخصوص یہ فتویٰ ایسے موقع پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ پہاڑیاں لگا کے اور میلاد شریف کی جو خصوصی رات ہے، خاص رات، اس رات میں جو ہے نا وہ پہاڑیاں لگا کے اور اس طرح کے کتے بلے اور بندروں کی جو ہے نا وہ شبیہات بنا کے اور جو ہے نا وہ مداری قسم کے باندر قسم کی جو ہے نا وہ شکلیں بنا کے اس طرح کے جو لڑکے جو ہے نا وہ کبھی شیطان بنتے ہیں، کبھی کس طرح کی شکلیں بناتے ہیں، اس طرح کے تماشے کے مقام پہ عورتوں کو جانا بھی جائز نہیں ہے، اور مردوں کو اسے روا رکھنا بے غیرتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر مرد ایسی جگہوں پہ عورتوں کو بھیجتے ہیں اور اس کو جائز رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور پھر فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 296 پہ تو بالکل واضح طور پہ عورتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب لکھتے ہوئے لکھا کہ غیر محرم عورت کا
اس طرح بے پردہ مردوں کی محفل میں جانا ہجان خیز اور فتنے کا باعث ہے۔ اس کا آراستہ و پیراستہ ہونا اور بن ٹھن کر نکلنا، مردوں کا اسے شہوت کی نگاہ سے حصول لذت کے لیے دیکھنا، اس کے اعضاء مثلا سر، بال، بازو، سینہ اور گلا، ان سب کی طرف دیکھنا، اس کا ترنم سے گیت گانا، گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا، یہ ان پر مزید تند و تیز آگ ہے۔ اس خاص عورت کا زور سے پاؤں زمین پر مارنا کہ جس سے اس کے زیورات کی جنکار محسوس ہونے لگے، ان سب کے علاوہ دوسری فتنہ برپا کرنے والی حرکات اور شہوت خیز انداز، یہ سب کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام حرام اور حرام ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر مزید اندھیرے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس برے اور بے حیائی کے کام کی حرمت حضور علیہ السلام کے دین میں واضح ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اس کو حلال جانے وہ قطعی اور یقینی طور پر کافر ہو جائے گا۔ ایسے محرمات جو یقینی حرام ہے، ایسے حرام کاموں کو جو حلال جانے گا، اس کو تو سنی کہنا تو درکنار، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ تو اسلام سے اپنا جو ہے وہ ہاتھ دو بیٹھے گا جو بندہ ایسے محرمات کا ارتکاب کر کے اس کو حلال جانے گا۔ یہ ہے ہمارے علماء کی تعلیمات۔